تیرے لیے اللہ نے بنایا ہے، زمین کو تیرے لیے بنائی ہے۔ اس زمین سے، اس مٹی سے تم کھیتی کرو گے، دھان لگاؤ گے، گیہوں لگاؤ گے، مسور لگاؤ گے، چنے لگاؤ گے، مٹر لگاؤ گے، باجرہ لگاؤ گے، گاجر لگاؤ گے، آلو مولی لگاؤ گے، بیگن ٹماٹر لگاؤ گے۔ ابسا، اے انسانوں، کیا ہم تم کو بیکار بنا سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم نے تم کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ سنو انسانوں، میں نے تم کو بہت اچھا بنایا، بڑا افضل بنایا، بڑی فضیلت والا بنایا ہے۔ اور سنو، تمہاری فضیلت ہم نے اتنی دے رکھی ہے، اتنی دے رکھی ہے کہ کسی کے سامنے تمہارا سر جھکنے نہیں دیا ہے، کسی کا محتاج تم کو نہیں چھوڑا ہے، ہر ایک کو تمہارے تابع میں کر دیا، ہر ایک کو تمہارے تابع میں کر دیا۔ آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے، تمہارے کھیتوں میں فصل مر رہی ہے، کھیتی نہیں ہو پا رہی ہے، زمین پھٹ رہی ہے۔ اے انسانوں، اللہ نے تمہارے اندر وہ طاقت دے رکھی ہے۔ اپنے گھر سے نکلو، پھٹے پرانے کپڑے لے کر کے نکلو، عیدگاہ پہنچو اور اللہ رب العالمین سے الٹے ہاتھ میں دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو آسمان پانی روک کر کے رکھا ہے، وہ آسمان تیرے اوپر پانی برسانے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو آسمان کو بھی تیرے لیے اللہ نے بنایا ہے، زمین کو تیرے لیے بنائی ہے۔ اس زمین سے، اس مٹی سے تم کھیتی کرو گے، دھان لگاؤ گے، گیہوں لگاؤ گے، مسور لگاؤ گے، چنے لگاؤ گے، مٹر لگاؤ گے، باجرہ لگاؤ گے، گاجر لگاؤ گے، آلو مولی لگاؤ گے، بیگن ٹماٹر لگاؤ گے۔ جتنی چیزیں تمہاری ضرورت کی ہے، وہ ساری چیزیں اٹھی سی مٹی سے تم پیدا کر سکتے ہو۔ زمین کو اللہ رب العالمین نے تمہارے تابع میں کر دیا ہے، تمہارے تابع میں زمین کو کر دیا ہے کہ اے زمین، میرا بندہ جو کھیتی کرنا چاہے گا، جو فصل لگانا چاہے گا، تجھ کو پیدا کر کے دینا ہے۔ میرے بندے کو دھنیا لگانا چاہے گا، دینا ہوگا، زیرہ لگانا چاہے گا، دینا ہوگا، گول کی لینا چاہے گا، تیرے کو دینا پڑے گا۔ جس چیز کی اسے ضرورت پڑے گی، اے زمین تجھے دینا پڑے گا۔ اوپر میں پانی نہیں ہے، کنواں نہیں ہے، تالاب نہیں ہے، اس کے اندر 200-250 فٹ بورنگ کر کے وہ پانی نکالنا چاہے گا۔ اے زمین، تجھے پانی بھی دینا پڑے گا، اور زمین آج دے بھی رہی ہے، بورنگ کی شکل میں، ہینڈ پمپ کی شکل میں، کنواں کی شکل میں۔ آپ دیکھو، اس زمین سے پانی نکال کر آپ پی رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو تیری ضرورت کے لیے بنایا ہے، زمین کو تیری ضرورت کے لیے بنایا ہے، پہاڑ کو تیری ضرورت کے لیے بنایا ہے کہ اے پہاڑ، میرے بندے اس زمین پر مکان بنائیں گے، اور یہ زمین پانی کے اوپر ہے۔ اگر یہ زمین ہلنے لگے گی، میرے بندے کھانا کھا کر کے جوان بیوی کو گھر میں چھوڑ کر، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بنگلور روپیہ کمانے کے لیے جائے گا، مہاراشٹر روپیہ کمانے کے لیے جائے گا، دلی روپیہ کمانے کے لیے جائے گا، کولکتہ جائے گا، اور اپنے ملک کو چھوڑ کر سعودی عرب کا بھی سفر کر سکتا ہے، اور وہاں سے نوٹ کما کر کے وہ ایک اچھا مکان بنائے گا، ایک خوبصورت مکان بنائے گا، خود رہنے کے لیے، بیوی کو رکھنے کے لیے، بچوں کو رکھنے کے لیے۔ اے زمین، اگر پانی نیچے سے اگر ہلنا شروع کر دے تو تو بھی ہلنے لگے گی، اور اے زمین، جب تو ہلنا شروع کر دے گی تو تیرے اوپر جتنے مکانات ہیں نارائن خور کے اندر، منی رام پور گاؤں میں، کلیکا پور میں، ضلع پاکڑ میں، جتنی بھی 3 منزلہ 5 منزلہ بلڈنگیں ہیں، جتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، جتنے بڑے بڑے مکانات ہیں،
جتنے مدارس ہیں، جتنی مساجد ہیں، یہ سارے منہدم ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائیں گے۔ اس زمین کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیم کے شکل میں، آپ دیکھتے ہیں چھت اگر لمبی ہو جاتی ہے، پلر بھی دور ہو جاتا ہے تو بیم بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر جگہ جگہ بیم کی شکل میں پہاڑ بنا دیا ہے۔ اے پہاڑ تو ادھر سے پکڑ کے رکھنا، اے پہاڑ تو ادھر سے پکڑ کے رکھنا، اگر وہ ادھر ڈھکیلنا چاہے گا تجھے روکنا ہے، ادھر سے ڈھکیلنا چاہے گا تجھے روکنا ہے۔ یہ پہاڑ اس زمین کو ہلنے سے روک رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیرے مکانات بچانے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے تیری مساجد بچانے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہاری فصل بچانے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں۔ کتنی محنت سے تم فصل لگاؤ گے، زمین ذرا سی حرکت کر جاتی، زلزلہ آ جاتا، بھوچال ہو جاتا، ساری فصل لے کر کے اگر وہ زمین بوس ہو جائے کیا کھاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری چیزیں انسانوں تیرے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے بولو؟ تیرے لیے بنائے ہیں، اور اللہ نے صرف ہم کو اپنے لیے بنایا ہے، سب کو ہمارے لیے اور ہم کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اے انسانوں، کسی کا میں نے تم کو غلام نہیں بنایا ہے، کسی کا محتاج میں نے تم کو نہیں بنایا ہے۔ ہاں، محتاج اگر بنایا ہے تو ایک انسان کو دوسرے انسان کا محتاج ضرور بنایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کا محتاج اس طرح سے بنایا ہے کہ آج نارائن خورد میں مسجد کے سلسلے میں جلسہ کرنا ہے، وہاں اگر کوئی بڑے عالم نہیں ہوگا، بڑے مقرر نہیں ہوگا، پردھان وکتا نہیں ہوگا، تو ایسے عالم کو، ایسے پردھان وکتا کو ہمیں ضرورت ہے، ان کو بلانا ہے۔ آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ایک پردھان وکتا بلانے کے لیے، ایک عالم بلانے کے لیے، اور اس عالم کو عزت دینے کے لیے، سمان دینے کے لیے اسٹیج بنانے کی آپ کو ضرورت پڑی، تو آپ ایک انسان سے رابطہ کیا جو پنڈال کا کام کرتا ہے، اسٹیج کا کام کرتا ہے، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا جنہوں نے انتظام کر رکھا ہے، ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ کوئی بادشاہ ہے تو اس کو وزیر کی ضرورت ہے، نوکر کی ضرورت ہے، غلام کی ضرورت ہے، چاکر کی ضرورت ہے۔ بادشاہ سارا کام خود نہیں کر سکتا ہے، اس کو نوکر چاکر سے ہو سکتا ہے، اور نوکر چاکر کو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ بادشاہ کے ماتحت میں نہیں رہے گا۔ تو سب کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، لیکن انسان کو کسی کا تابع نہیں بنایا، سب کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور انسان کو صرف اپنے تابع میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ رب العالمین ایک چیونٹی کو بیکار نہیں بنا سکتا ہے، اتنا مرتبہ والے انسان کو کیا اللہ بیکار بنا سکتا ہے؟ بولو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے میرے بندو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ بھی گمان کر لیا ہے کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ بولو، اللہ کے پاس۔ آج ہم مرتے ہیں تو ہم کو کہاں دفن کرتا ہے؟ زمین میں مٹی کھود کر کے۔ اللہ نے ہم کو مٹی سے بنایا، کس سے بنایا؟ بولیے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اردو بھاشا؟ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ تھوڑی اور آپ کوشش کیجئے کہ ہم اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھائیں۔ تو ہم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور وہ اللہ مرنے کے بعد بھی حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ جب مر جائے گا تو مٹی ہی میں اس کو دفن کر دینا۔
قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، جب آپ کی حیات پوری ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے، تو اللہ ہی آپ کو موت دیتا ہے۔ آپ اپنے سے مرتے ہیں؟ کوئی اپنے سے مرتا ہے بولو؟ نہیں، اللہ اس کو موت دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی مٹی کے ذریعے سے، اور وہ اللہ آپ کو موت دیتا ہے، اور موت آ جانے کے بعد اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو کہیں باہر پھینک دو، کتا نوچ نوچ کے کھا لے گا، گیدڑ نوچ نوچ کے کھا لے گا، اس کے ساتھ کوئی بے عزتی ہوگی، کوئی بے حرمتی ہوگی۔ اللہ نے آپ کو پھینکنے کے لیے حکم نہیں دیا۔ بولیے، آج کوئی حاجی صاحب مر جائے گا اور اس حاجی صاحب کو 2-4 لوگ اٹھا کر کے کسی ندی کے کنارے میں لے جا کے پھینک دیتے، کھیت میں لے جا کے پھینک دیتے، اور 2 دن کے بعد حاجی صاحب کا ہاتھ، حاجی صاحب کا ماتھا، حاجی صاحب کا پاؤں، حاجی صاحب کی کلیجی پھیپڑا اگر کتا اپنے منہ میں لے کر آپ کے گاؤں کی طرف لے کے آ جاتا، آپ پر کیا گزرتا بولو؟ حاجی صاحب کے بیٹے دیکھ کر برداشت کر سکتے؟ کتنی بڑی توہین ہوتی، کتنی بے عزتی ہوتی، ذرا اندازہ لگاؤ۔ اللہ رب العالمین نے زندگی میں آپ کو عزت دی ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو بے عزت ہونے نہیں دیا۔ کہا زمین میں گڈھا کھودو اور گڈھا کھود کر کے اس کو دفن کر دو، تاکہ کوئی سیال ہو، کوئی گیدڑ ہو، کوئی کتا ہو، کوئی اس انسان کو اٹھا کر کے کہیں لے کر بھاگ نہ سکے، اس کو کاٹ کاٹ کر کھا نہ سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی کتنی عزت رکھی ہے، اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں۔ وہ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو، ہم نے تم کو مٹی سے دنیا میں بھیجا ہے، اور مٹی ہی سے پھر ہم دوبارہ تم کو اپنے پاس بلائیں گے۔ مٹی سے بنایا ہے اور مٹی سے ہی ہم کو اپنے پاس بلائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، احساس دلا رہا ہم کو، آپ کو۔ دیکھیے، میں نے سورہ قیامہ کی ایک آیت اور پڑھی تھی، اس پر بھی تھوڑا دھیان دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کر رکھتا ہے کیا کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ کچھ بھی کرے گا، اس سے سوال نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ایسا بھی سمجھ رہا ہے کیا؟ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، عمر دی ہے، روپیہ پیسہ کمانے کی مہلت دی ہے، اور جب 60-70 سالہ ہماری عمر زندگی پوری ہو جائے گی تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہیں لے گا؟ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، روزے رکھتا تھا کہ نہیں، حج کی طاقت تھی کیا تھا کہ نہیں، اور بھی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، بیکار نہیں چھوڑے گا اللہ رب العالمین، آپ سے پوچھ گچھ کرے گا، سوال کرے گا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میں اپنی زندگی کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے، ہماری زندگی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جس سے ہم اپنی زندگی کا مقصد بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہماری جیب میں یہ موبائل ہے، ہمارے جیب میں یہ موبائل ہے۔ آج یہ موبائل اتنی ضرورت کی چیز ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر کسی کا چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی گھر نامکمل ہے، چاہے وہ لیبر کھٹتا ہو، رکشہ چلاتا ہو، یا اسی طرح سے آٹو ٹیمپو چلاتا ہو، خلاصی ہو، ڈرائیور ہو، زمین میں کام کرنے والے ہو، کوئی بھی درجے کا وہ انسان ہے، اس کے پاس موبائل ہونا ضروری ہے۔ آج وہ موبائل رکھتا ہے اپنے گھر میں، بلکہ ہم تو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ایک ایک گھر میں کتنے موبائل ہو سکتے ہیں۔
बाप के पास मोबाइल, बेटे के पास मोबाइल, माँ के पास मोबाइल, बीवी के पास मोबाइल, बहन के पास मोबाइल, बेटी के साथ मोबाइल, यानी एक एक घर में 2-4 मोबाइल हमारे घरों में पड़े हुए हैं। लेकिन गौर कीजिए, यही मोबाइल आज इससे कितना काम लिया जा रहा है। लेकिन जब कंपनी ने, इंजीनियर ने, साइंसदान ने ये मोबाइल वजूद में लाने के लिए अपना दिमाग लगाया, रिसर्च किया, इंजीनियरिंग प्लानिंग बनाई, तो उन्होंने 2 मकसद के तहत ये मोबाइल बनाया था। 2 मकसद था मोबाइल बनाने का। एक मकसद था कोई उससे बात करेगा, और दूसरा मकसद था जिससे वो बात करेगा वो उसकी बात सुनेगा, उसका जवाब देगा। यानी बात करने और सुनने को मकसद बना करके ये मोबाइल पहले बनाया था। छोटा मोबाइल आता था पहले, नोकिया का हो या उसी तरह से और भी बहुत सारी कंपनियां थी। हाँ, तो ये सिर्फ बात करने के लिए मोबाइल आया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल बनाने वाले ने दिमाग लगाया, कितनी कितनी चीजें, कितने कितने ऐप इस पर जुड़ सकते हैं। उस तरह से मोबाइल बनाने वाले ने और भी दिमाग लगाया और ऐप्स और फंक्शन बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, और हर कोशिश में वो कामयाब हुए। उन्होंने कहा, अगर बेटा बेंगलोर में काम कर रहा है, बहरा बाप अगर पाकोड़ में रहता है, वो बेटा घर से निकला, आज 5 दिन हो गए, ट्रेन का सफर था, मेरा बेटा बेंगलोर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, खबर नहीं मिल पा रही है। बेटा फोन लगा रहा है, बहरा बाप को सुनाई नहीं दे रहा है। तो देखा कंपनी ने कि अगर बातचीत सिर्फ करने वाला मामला रखा जाए तो जो लोग बहरे हैं वो इससे फायदा नहीं उठा सकता है, इसमें एक चीज और बढ़ाई जाए। तो उन्होंने क्या चीज बढ़ाई, बोलो, मैसेज लिखने का। जो आप बोलना चाहते हैं कि अब्बा जी हम घर से निकले थे और 3 दिन के बाद हम बेंगलोर पहुंच चुके हैं और सही सलामत पहुंचे हैं, काम में अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, परसों से इंशाअल्लाह काम में भी हम ज्वाइन कर लेंगे। वो अगर बात बोल करके अपने बाप को सुनाना चाहते हैं, बाप उम्र दराज है, कान बहरा हो चुका है, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा था, तो बेटा ने मैसेज लिख करके भेज दिया, अब्बा जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हम सही सलामत बेंगलोर पहुंच चुके हैं, रास्ता में हमको कोई परेशानी नहीं हुई है, अभी 2 दिन आराम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह तीसरे दिन काम में लग जाएंगे, हफ्ता 15 दिन के बाद अब्बा जी हम घर में खर्चा के लिए कुछ पैसा भी भेज देंगे। ये लिख करके भेज दिया। तो बात बोलने और सुनने के साथ साथ मैसेज का भी उन्होंने इजाफा किया। फिर उसके बाद उन्होंने और भी कई चीजें बढ़ा दी, व्हाट्सएप की ऐप बढ़ा दिया, फेसबुक बढ़ा दिया, नेट का बढ़ा दिया, वीडियो कॉल में बढ़ा दिया, मियाँ बीवी बाप बेटा सिर्फ अंधा बन करके बात करेंगे, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मोबाइल में वीडियो कॉल करके अपना छोटा छोटा मासूम बच्चा को छोड़कर बाप गया हुआ है। जिस वक्त वो बाप घर से निकल रहा था, बाप के आंखों में आंसू टपक रहे थे, मासूम बच्चा को बोसा ले रहे थे, बीवी एक तरफ रो रही थी, माँ एक तरफ रो रही थी, बच्चे बिलख रहे थे, और दिल में पत्थर बांध करके 4-6 महीने के लिए बेंगलोर निकल गया। अब मैं घर जाऊंगा, जिस मासूम बच्चा को मैंने 2 महीने का 6 महीने का देख कर निकला था, अगर मैं 1 साल के बाद जाऊंगा, मेरा बेटा मुझे पहचान नहीं पाएगा, मेरी गोद में नहीं आएगा, मुझसे दूर भागेगा, मैं इधर बुलाऊंगा वो माँ की तरफ भागेगा। अगर बीच बीच में हफ्ते में अगर वीडियो कॉल कर लेंगे, बेटा भी बाप की शक्ल देखता रहेगा, बाप भी बेटा का